بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنگر گپ جو ہوتی ہے نا جی، لنگر گپ، وہ ذرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. اور گپ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے سرکلز میں یہ بات چیت چل رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عید جو ہے جو آ رہی ہے وچ از راؤنڈ دا کارنر، وہاں پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. کس کو ریلیف مل سکتا ہے جناب؟ کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اب اس میں کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ واقعی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیا ریلیف مل سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کیا ریلیف ملیں گے ان کو، کہ کیا ریلیف یہ ہے کہ ان کو جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ یہ ریلیف ہے، یا مقدمات جو ہیں کئی مقدمات میں تو ان کے ساتھ بڑا لینیٹ ایٹیچیوڈ چل رہا ہے اس وقت، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید لینینسی شو کی جائے گی عمران خان کے کیسز میں، یا what exactly is going to happen in the days to come. بٹ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہے جناب کہ عمران خان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے. اب پاسبلٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یا ان میں سے کوئی ریلیف ملے گا یا کوئی اور ریلیف ہے. واٹ از دا ریلیف آل اباؤٹ؟ اس ریلیف کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے ہم. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پر جو میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی میں بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ذرا تھوڑا سا اپنا سٹینس جو ہے وہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یس، پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے جناب سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو جس طریقے سے ہم لک انٹو کر رہے ہیں، اور وی آر لائک 24/7 الرٹ آن دس ون، لیکن اس کو بھی ہم نے پیرلل میں نے آج کل رکھنا شروع کر دیے. پہلے میں کہتا تھا جناب کہ لنکڈ ہیں چیزیں، اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اینڈ اکنامک سٹیبلٹی لیڈز ٹو سیکیورٹی ایشوز کو جو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ساتھ کپل اپ ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. بٹ آج میں یہ کہوں گا کیونکہ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں، انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، اور اس کے مطابق میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اس چیز کو کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکیورٹی ایشوز کو بھی لک انٹو کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں نے ہوپس پن کی ہوئی ہیں اس سارے نظام کے ساتھ، اور وہ نظام کیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہاں پہ پولیس کے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ہوپس پن کی ہوئی تھیں. لیکن ہوپس جو ہیں ان کی آہستہ آہستہ، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے پولیس کا رویہ ہو یا پولیس کی پرفارمنس ہو، اس کو کہہ لیں جو بھی نام دینا چاہیں آپ، وہ ان کو ذرا ذہن میں رکھیں، مد نظر رکھیں، اور پھر آپ آگے لے کے چلیں ان باتوں کو، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو لوگوں کے ہوپس تھے ان سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ ڈیمنش ہونے شروع ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں اگر یہ کمی آتی جائے گی، اسی طرح اگر کمی آتی رہی، اسی طرح جناب ان کے ہوپس جو ہے وہ جناب ان کے خواب ٹوٹتے رہے، یا ٹوٹنے کی جس طریقے سے رفتار جاری ہے عوام کی، اور جس طریقے سے عوام کے جناب یہاں پہ خواب ٹوٹ رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے خواب ٹوٹتے رہے تو اس نظام کو ہم کیسے بچا سکیں گے؟ پولیٹیکل سسٹم کو کیسے بچا سکیں گے؟ ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں ماسز تک پہنچ سکے، عوام تک جو ہے اس کے ثمرات پہنچ سکے، عوام کو ریلیف مل سکے، عوام کے لیے بہتری ہو سکے. اور بجائے اس کے کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں، چاہے وہ اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ لوور ہاؤس میں ہو، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو، یا وہ سینٹ کے اندر ہو، وہاں پہ بیٹھ کے انسٹیڈ کہ وہ اچھے کام کریں، کوئی پڑھے لکھے کام کریں، کوئی ایسے قوانین بنائیں جن کو بعد میں امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ وہ کام کریں، وہ نالیوں کے گٹر اور نالیاں ٹھیک کرانے اور سڑکیں ٹھیک کرانے اور تھانے کچہری کی سیاست میں پڑے رہتے ہیں. اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اگر لے کے آیا جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہے آج مہر بانو قریشی صاحبہ، اور ان سے میں بات کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے پاس کچھ ایکسکلوسیو خبریں بھی ہیں، اور وہ ایکسکلوسیو خبریں کیا ہیں میں خریدنے کی کوشش کروں گا، جاننے کی کوشش کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن دین اگین I'll try my best. مہر بانو قریشی صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک طرف ایک اگریسو ایٹیچیوڈ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، اسمبلی کے اندر احتجاج کریں، سڑکوں پہ احتجاج ہو عید کے بعد،
اور آن دا ادر سائڈ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ ایک برج بلڈنگ ہونی چاہیے, برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے, مرکز کے ساتھ چلنا چاہیے. واٹ ایگزیکٹلی از دا کنفیوژن؟ نہیں, میرے خیال میں جماعت میں کوئی اختلافات نہیں ہے. جہاں تک لیڈرشپ کا سوال ہے اور جہاں تک ہماری سپورٹ بیس اور ورکرز کا سوال ہے, ہم سب متفق ہیں اس بات پہ کہ اس وقت برج بلڈنگ کی گنجائش ذرا کم ہے. ہم حکومت کے ساتھ کس بیسس پہ برج بلڈنگ کریں؟ آپ کے سامنے ہے, ایک تو اگر ہم ریکنسیلیشن کی جب بات کرتے ہیں نا, بہت گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں ریکنسیلیشن کی, اور ہر ایوری 2 ایئرز وہ کہتے ہیں کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل اور جمہوریت پہ بات ہونی چاہیے, مگر اس کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ بھول جاتے ہیں, وہ ہے سچائی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. تو سب پہ ہمیں غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی اور ہمیں ماضی کے گڑھے نہیں کھودنے کی ضرورت. دیکھیں, اگر آپ کہیں کہ 2018 میں جائیں, 2013 میں جائیں, 1997 میں جائیں, تو وہ اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز, وہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز بعد میں ہو سکتی ہے. آج ٹوڈے ہیئر اینڈ ناؤ 2024 ہمارے سامنے ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی ریلیونٹ ہے. یہ وہ حکومت نہیں ہے جو بن گئی, ختم ہو گئی, بات آگے نکل گئی, اور اس لیے ہم نہیں چاہتے بات آگے نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ, اور انصاف ہو پاکستان کے ساتھ اور اس کی تاریخ کے ساتھ, کیونکہ آج ہم ایک نئی تاریخ لکھ سکتے ہیں صحیح فیصلے کر کے. تو آج اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ جی, جیسے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان میں پچھلے 76 سالوں سے مداخلت ہو رہی ہے, عاطف من اللہ صاحب نے یہی کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ تاثر یہ بھی ہے کہ آج بھی وہ مداخلت جاری ہے. تو ایک ایکسیپٹنس آ گئی نا, ہر کسی کو پتا تھا کہ لیٹس اسٹاپ پریٹینڈنگ, ایوری نوز واٹس ہیپننگ بٹ ایوری از پریٹینڈنگ دیٹ دے ڈونٹ نو اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ پریٹینڈنگ. تو ہمیں پریٹینڈ کرنا بند کرنا ہوگا, ہمیں سچائی کو تسلیم بھی کرنا ہوگا, اور یہ بھی اس پہ گفتگو بھی کرنی ہوگی. تو اب اگر یہ آپ منطق رکھیں تو آپ کس طرح برج بلڈنگ کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے حکومت جعلسازی اور فریب پہ بیٹھی ہے؟ I have a question. My question is, دیکھیں, let's be honest. You said that we should be honest about things, right? So اگر ہم honestly بات کریں تو 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں کہا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ آپ کو فل فلیج سپورٹ جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی ملی. That was right? وہ ٹھیک تھا؟ نہیں, وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ہم بالکل جا سکتے ہیں ایک اکیڈیمک ڈسکورس کے لیے, اگر ہر کوئی ایک گڈ فیتھ انگیجمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور ایک اکیڈیمک ڈسکورس میں ہم 2018 کی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم 2013 کی بھی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی بات کر سکتے ہیں, اور ہم بات کر سکتے ہیں اس ایوولوشن تو نہیں, یہ ریگریشن کا سائیکل جو اس ملک میں چلتا آ رہا ہے, جہاں ایک سے ایک بڑھ کے الیکشن غیر شفاف ہوتا چلا گیا یا اس میں انجینئرنگ بڑھتی چلی گئی. 2024 کی تو قریب آپ کو مثال نہیں ملے گی. 2018 میں ہاں, میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اتنا تسلیم کرنے کو بالکل تیار ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنائی گئی. نواز شریف صاحب کو جب وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا, رخصت کیا گیا, اور جس طرح ان کے کیس جس عجلت میں چلائے گئے, جس طرح آج بھی عجلت میں چلائے جا رہے ہیں, وہ غلط تھا. ٹھیک, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ پینما کیس میں ان کا کوئی کیس نہیں بنتا, کیونکہ میں ابھی بھی یہ سوال پوچھوں گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہ کدھر ہیں وہ رسیدیں پینما ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی. وہ تو وہ آج تک نہیں دے سکے, مگر اس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا, کنوکٹ نہیں کیا گیا. مہربانو دیکھیں, ایک بات سنیں, ایک میری بات بتائیے گا. دیکھیں, آپ نے کہا کہ اس وقت ایک انوائرمنٹ بنائی گئی, ٹھیک ہے, اس وقت ایک انوائرمنٹ بنائی گئی, تو ان الیکشن سے پہلے بھی ایک انوائرمنٹ بنائی گئی. So it's the same thing. Let me stop you right there. بالکل just a sec. Environment ناکام ہوئی. Just a sec. دیکھیں, environment اس وقت بھی بنائی گئی 18 میں بھی, اس وقت بھی بنائی گئی 18 اب بھی 24 کے الیکشن سے پہلے بھی بنائی گئی environment. My question is کہ آپ اس چکر سے باہر نکلنے کے لیے کیا سب لوگ تیار ہیں؟ نہیں, میں پولیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں تیار. میں آپ کو ایک اور نقطہ آپ اس کو یو جسٹ برشنگ اوور اٹ. دیکھیے, 2018 میں اگر آپ کہتے ہیں اس سے پہلے انوائرمنٹ بنائی گئی, میں تسلیم کرتی ہوں, ایک انوائرمنٹ بنائی گئی. 2024 سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنائی گئی, لوگوں کو توڑا گیا, زد و کوب کیا زبردستی.
जबर के जरिए लोगों को जमात छुड़वाई गई, धमकियां देके, उनके बच्चों की धमकी, उनके घर वालों की धमकी, और चादर चार दीवारी पामाल हुई, उसको भी छोड़ दें। उस सब के बावजूद ये जमात नहीं टूटी, उस सब के बावजूद इस जमात का वोट बैंक नहीं टूटा, इसका वोटर नहीं लड़खड़ाया, और इस जमात ने 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत हासिल की, और फिर उस अक्सरियत को हाईजैक किया गया। ये एक बुनियादी फर्क है कि जिस तरह कैन यू स्टॉप ओवर हियर, एक मिनट रुकिएगा। देखें, आपने कहा कि यहाँ पे जनाब आप लोगों को 2/3 मिला, आपको मेजॉरिटी मिल गया, आप लोग आ गए, तो फिर आपने गवर्नमेंट क्यों नहीं फॉर्म किया? आप गवर्नमेंट फॉर्म करते ना। हमें 2/3 क्योंकि नहीं, राणा साहब, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हमारी 80 से ज्यादा सीटों पर तो डाका डाला गया नेशनल असेंबली में। अगर उसमें अगर हम गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे ना, तो वो बात ये है कि आप लोगों ने चॉइस जो की पार्टी की वो गलत की, फिर उसके बाद आपने जनाब जो नहीं गलत की। राणा साहब, आप अगेन you are skipping over very important facts. बहुत ही No, I'm going to be there. I'm going to there. I'm going to hit there. Some basic points. I'm going to hit there. I'm going to be there. मैं पहले मुझे जरा ये एड्रेस कर लेने दे। देखिए बात ये है, आप ठीक है, आप मैं वहाँ पे भी आता हूँ जहाँ पे आप कह रही है, लेकिन ये जरा थोड़ा सा क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए। देखिए वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने पार्टी जो ज्वाइन करना था, जिसके जरिए आप लोगों ने आना था, क्योंकि आपका पार्टी का इशू बन गया था, पीटीआई का इशू बन गया था, आप लोगों ने वहाँ पे चलना था। वॉज दैट चॉइस करेक्ट? नंबर 1। Yes, absolutely. Because एक मिनट, फिर उस पार्टी का हेड जो है, उस पार्टी का हेड जो है, any choice. Okay, fair enough. And it would have had the same result. ये चॉइस उस दिन गलत हुई, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना सही फैसला था? नहीं था फैसला सही, बिल्कुल नहीं फैसला सही था। मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ। देखिए वो तो फिर ऐसे तो पीछे चले, देखिए ऐसे तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों को असेंबलियों में बैठना चाहिए था जब आपकी नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी आपके खिलाफ, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ। फिर आपको नहीं, फिर ये भी तो फिर नहीं, वो भी तो फिर इसी तरह अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो वो चीजें भी सारी साथ बात करनी पड़ेगी ना। 2 हफ्ते पहले उसका निशान छीन गए। मैंने तो उस पर बात खत्म कर दी ना, कि मैंने कहा जी वो गलत हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर हम इस तरह गलतियों पे बात करना शुरू करें तो पीटीआई के एंड से भी गलतियां हुई। अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपको याद होगा 17 सीटें लेके नेशनल असेंबली में बैठी रही, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? She did strike back, उनकी अगली बार हुकूमत आ गई। आप लोगों के पास तो 125 100 पता नहीं कितनी 30 सीटें थी। आप लोग तो अगर नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद बैठते तो आप लोगों ने तो यहाँ पे एक you people would have created a havoc over here। मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ, बिल्कुल वो गलती थी, वो गलत फैसला था। एक सियासी बेहतर फैसला यही होता कि हम असेंबली से इस्तीफा ना देते, और इसको आप दोनों नजर से देख सकते हैं। अगर हम ना देते तो 3 महीने में हुकूमत ठप हो जाती और ताज़े इलेक्शंस हो जाते। मगर जो पाकिस्तान जिस तरह जागा है, और पाकिस्तान में जो शऊर, ठीक है, बहुत मुश्किल के बावजूद हुआ, बहुत मुश्किलात का सामना किया। प्राइस आपने पे की उसकी, पीटीआई ने उसकी प्राइस पे की। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करें, आप लोगों ने प्राइस पे की है उसकी, और वो अगर आप नेशनल असेंबली से बाहर ना जाते, अगर आप पंजाब की केपीके की हुकूमतें ना तोड़ते, तो सिचुएशन वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट टुडे। आज आप लोग यू पीपल वुड हैव बीन इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ना 16 माह की हुकूमत बनती, और अगर बनती भी 16 माह की हुकूमत तो वो तो 3 महीने से ज्यादा चल नहीं सकनी थी। आप लोगों ने तो उनको बिल्कुल नथ डाल के रख देनी थी। तो आप ठीक कह रहे हैं, हम तस्लीम करते हैं कि वो हमारी गलती थी। हमें असेंबलियों में बैठना चाहिए था, हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब 24 के बाद के आप जी मेरी एक गुजारिश सुनिए, आज की बात में मेरी एक गुजारिश छोटा सा क्वेश्चन थ्रो करूंगा, फिर आप आराम से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आफ्टर ईद जो है, आप लोग जो आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम आप एक हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होगा आप लोगों का। आप लोग कैसे, मतलब कि इस चीज को फिर दिस इज नॉन एंडिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इस पे कहाँ पे मुज़ाकरात, कहाँ पे?
جلسہ جلوس کرنا ہمارا ضرور کریں. میں تو پوچھ رہا ہوں where will this thing end؟ تو ہم کریں گے, ہم وہی کریں گے. ہم جلسہ جلوس کر رہے ہیں, ہم کوئی سڑکیں بند کرنے نہیں آ رہے. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, پلیز کمپلیٹ کریں آپ پلیز. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جماعتوں نے 3 دفعہ انہوں نے بھی لانگ مارچز چلائیں اور ہم نے ان کو سپیس دی اور ہم نے کبھی ان کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور جو این او سی چاہیے تھی وہ دی, ہم نے کسی کو روکا نہیں. تو مجھے امید ہے کہ ابھی بھی ریاست ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی اور اگر ہم کوئی جلسہ یا جلوس رکھنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دے گی کہ ہم اپنا جو آئینی حق ہے اس کو ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے, فیئر انف, بالکل اچھی بات ہے, آپ کریں, بالکل آپ ایکسرسائز کرنے کا رائٹ ہے آپ کو, جلسہ جلوس کرنے کا رائٹ ہے آپ کو, پیسفل. بٹ میرا کوشچن وہیں پہ ہے کہ ویئر ول دیز جلساز اینڈ جلوس اینڈ؟ یہاں پہ کیا اس کی اینڈنگ کہاں پہ ہوگی, کس سٹیج پہ, کیا what exactly are you looking for؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معذرت کریں, حکومت والے معذرت کریں, یا for that matter الیکشن کمیشن آپ سے ایکسکیوز کرے کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی, اوکے اعتراف کر لیا, اعتراف اگر نہیں کرتے تو پھر this thing will continue, this is what you are saying؟ کی ہے پاکستان, ہم اس ملک میں سچائی اور حق اور آئین کے لیے لڑ رہے ہیں. یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ جس نے آئین شکنی کی, انہوں نے آئین سے تجاوز کیا جب انہوں نے بر وقت الیکشن نہیں کروائے, انہوں نے بہانے بازی کی اور پھر انہوں نے ایک, آپ چھوڑ دیں کہ ایک جماعت کے ساتھ کیا کیا, یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, بات ہے آئینی نقطے کی. انہوں نے آئین کو روندا ہے and there should be consequences. پھر 8 فروری کو الیکشن والا دن, ایک پولنگ ڈے, بہت ہی اچھا دن تھا, شفاف طریقے سے پولنگ ہوئی, مگر وہ شفافیت آر او کے دفاتر میں جا کے قربان کی گئی. اور آج ہماری جماعت کو انصاف نہیں مل رہا, نہ ٹرائیبیونل سے نہ ای سی پی سے. آپ کو میں بتاؤں کہ میرا کیس جو ہے اب وہ 2 بار الیکشن کمیشن میں جو اپیل ہے وہ ڈی لسٹ ہو چکا ہے. پہلے دے ویٹڈ, انہوں نے 3 ہفتے انتظار کیا ٹو ٹیک اٹ اپ, پھر انہوں نے ملتوی کیا, پھر 21 تاریخ کو لگا کیس, سب ڈی لسٹ ہو گئے. اس کے بعد کل مجھے نوٹس آیا کہ 5 تاریخ کو آپ کا کیس لگا ہے, اینڈ ود ان 15 منٹ مجھے ایک اور نوٹس آتا ہے کہ جی وہ ڈی لسٹ ہو گیا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے اپنی نیت ظاہر کر رہی ہے, اینڈ یہ جو نیت ہے اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے ہیں. Somebody should be held accountable. Accountability بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے سسٹم کو اور جمہوریت کو فعال بنانا چاہتے ہیں. Fair enough. That's what I'm saying. Okay, I got your point. I'll take a break over here جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوں گی جناب مہر بانو قریشی صاحبہ, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مہر بانو قریشی صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ somebody should be held responsible, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, جو بھی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, اس کو اکنالج کریں, اور somebody should be held. ہمارے ساتھ نہیں رہنا ساتھ. اوکے ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہوا, لیکن یہ آج تک ہوا نہیں ہے اور اس کو ہونا مجھے نہیں نظر آتا کہ ہوگا بھی. I'm a very optimistic person, but at the very same time I don't see that happening. ہونا تو چاہیے, میں کہہ رہا ہوں I'm a very optimistic person, but نہیں ہوتا نظر آ رہا. So پھر where will this end؟ یہ آپ کا احتجاج, جلسے جلوس کہاں پہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ تو مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے تو کیا ہم پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم کوشش کریں, جستجو کریں اس کو یقینی بنانے میں, یا ہم پہ ہار مان جائیں اور ہم کہیں یہ تو ہونا ہی نہیں ہے تو کوشش ہی بیکار ہے؟ ضرور کریں, لیکن اس میں ایک ایشو ہے. That is what we're doing. No, ٹھیک ہے, آپ ضرور کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ پیسفل ڈیمو کریں, آپ جلسے جلوس کریں, there's nothing wrong with it. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر انسرٹینٹی جو ہے وہ جاری رہے گی, and this uncertainty can lead to anything. دیکھیں, جو استحکام پاکستان میں تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ لوگوں کے ساتھ, جب تک آپ انصاف کو اپنی بنیاد نہیں بنائیں گے. اور اس کے لیے میرے خیال میں سب سے ضروری اور سب سے اہم اس وقت اور سب سے بر وقت جو ہمیں کرنا چاہیے ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی عدالتی نظام کو فعال بنانا ہوگا, آزاد بنانا ہوگا اور مضبوط کرنا ہوگا. So you could have done it when PTI was in power. You could have done it.
we should have done it. ہم نے کچھ اقدام دیے اور ہمیں اس سے زیادہ لینے چاہیے تھے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور کافی چیزیں ہیں جو ایک دفعہ اگر بندے سے غلطی ہوتی ہے تو جو سبق غلطی کے بعد بندہ سیکھتا ہے وہ زیادہ پکا سبق ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جو باقی جتنی دوسری جماعتیں ہیں انہیں بھی اپنی غلطیاں یاد ہوں اور وہ ان غلطیوں کے جو سبق ہیں ان کو نہ بھولیں اقتدار کی خاطر. آپ ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حکومت میں آئے, ہم سے غلطی ہوئی, مگر آج ہم اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھے ہیں. مگر دوسری طرف جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں وہ یہ غلطی چوتھی دفعہ دہرا رہی ہیں, تو شاید وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہماری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں, ہم اصلاحات کر رہے ہیں اپنے رد عمل میں, اور ہم واقعی ایک حقیقی طور پہ آزاد اور ایک انصاف پر مبنی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی سوچ ہے کہ غلطیوں سے آپ کو سیکھنا چاہیے, سب کو سیکھنا چاہیے. ناؤ مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں اس وقت کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس وقت ایشوز ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایشوز نظر آتے ہیں. کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نظر آ رہی ہو کہ جناب بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھیں جو جہاں تک جوڈیشل ریفارمز ہیں, پولیس ریفارمز ہیں, یہاں پہ سارا نظام جو ہے جوڈیشل سسٹم جو ہے, جہاں پہ دادا کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے, کوئی کیس لے کے جاتا ہے تو اس کو پوتے کو شاید یہاں پہ اس نظام میں انصاف ملے, شاید, وہ بھی شاید, ٹھیک ہے, وہ بھی مشکل ہے, ٹھیک ہے, اٹس ٹائم کنزیومنگ اینڈ اٹس ویری ٹیکسنگ. اور یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں اگر رکھیں اور پھر اگر آپ دیکھیں تو غلطیاں بہت اچھی بات ہے. آئی ایم ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے جو غلطیاں آپ نے ایٹ لیسٹ آپ کا مہربانوں اتنا دل ہے کہ آپ لوگوں نے جو غلطیاں کی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, اینڈ یو وانٹ ٹو کریکٹ اٹ ان دا ڈیز ٹو کم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیسے آپ لوگ لے کے چلیں گے چیزوں کو, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں آئی وانٹ ٹو ہیو اے کلیئرٹی آف تھنگس. آئی وانٹ کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, آپ احتجاج بھی کریں, آپ جلسے جلوس بھی نکالیں, آپ اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں, بے شک کریں, آپ کا رائٹ ہے, پیسفل چیزیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں. بٹ آپ لوگ اگر اسی طرح جاری رہے گا یہ سارا سلسلہ اور اس کی نان اینڈنگ سٹوری رہے گی اگر یہ جلسے جلوسوں کی, احتجاج کی, تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو دس ول لیڈ ٹو, I'm saying this thing again, can lead to anything, any situation, I would say. So اس سچویشن کے لیے سب لوگ تیار ہیں. میں کوئی مارشل لا کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, میں بٹ یہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ ایک تصادم کی بات کر رہے ہیں ملک میں مزید. جی جی, آپ بات کر رہے ہیں کہ معاشی صورتحال اور بد نظمی کی طرف جائے گی اور چیزیں اور خراب ہوں گی, لوگوں کا غصہ پلٹے گا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ہم اگر احتجاج کریں نہ کریں اس کو آپ نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اور عوام کو بھی معلوم ہے اور حکومت کو بھی معلوم ہے کہ حکومت جال سازی کے اوپر مبنی ایک الیکشن میں ایک فراڈ اور ایک ہائی جیکنگ کے تحت بنی ہے. اور اس حکومت نے مشکل فیصلے کرنے ہیں جن کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور وہ جو مشکل فیصلے ہوں گے ان کے جو اثرات ہوں گے اس کے نتیجے میں لوگ نکلیں گے, لوگ اپنا غصہ اظہار کریں گے. اگر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم جلسے جلوس کا دے رہے ہیں تو ہم انہیں ایک چینل دے رہے ہیں کہ جس کے تھرو وہ اپنا غصہ اظہار کر سکیں. ادروائز اگر آپ لوگوں کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دیں گے, اور یہ یاد رہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی آوازیں آپ نے بند کی ہیں ان کا ووٹ چھین کے, جن کی رائے کو آپ نے دھتکارا ہے, ٹھکرایا ہے, اور اسی ریاست اور اسی حکومت نے. اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں, کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ جناب کوئی اسمبلیز کے اندر کوئی نئی قوانین یہاں پہ بنائے جائیں تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہیں وہ بہتر طریقے سے کنڈکٹ ہو سکے اور جو بھی ہارے وہ اپنی ہار مان بھی جائے؟ یا آپ کوئی اور چیز کرنا چاہیں گے اسمبلیز کے اندر بیٹھ کے کہ جس میں 5 سال کے بجائے 4 سال کا ٹینیور ہو جائے حکومت کا؟ کیا what exactly do you want to do when it comes to the floor of house? اوکے, میں آپ کو بتاتی ہوں. فلور آف دا ہاؤس پہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ بالکل تھوڑی اصلاحات ہونی چاہیے ہیں جو الیکشن رولز ہیں اور جس میں ای سی پی کا ایک کردار ہے
اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, اس کو ہمیں اور پابند کرنا ہوگا کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, چیکس ہو, کہ اگر الیکشن ٹرائیبیونل کو ہمیں ٹائم باؤنڈ کرنا ہوگا کہ وہ اتنے وقت کے اندر بر وقت, اگر ٹرائیبیونلز بھی چلانے ہیں, اپیلز بھی ہیں, تو وہ ٹائم بارڈ ہوں جس میں ان کو سننا پڑے. اس طرح نہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی اپیل لے کر آیا ہے, آپ ان کے ساتھ بس کھیلتے رہیں اور آپ ان کی تاریخ پہ تاریخ ڈالتے رہیں یا ڈیلیز کرتے رہیں کیسز. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے کچھ obviously الیکشن ایکٹ کے رولز ہیں جس کو اس وقت بالکل ہی روندا گیا ہے, اینڈ دیر آر نو کانسیکوینسز. تو ہمیں ان چیزوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے کام کو, اپنے رول کو سنجیدگی سے لے, اور اگر وہ اس سے تجاوز کرتے ہیں, اگر وہ اس قانون کو پامال کرتے ہیں, تو اس کی سزا کیا ہوگی. سزا اور جزا کا نظام آپ کو قائم کرنا ہوگا ٹو انشور دیٹ. اب اس کے علاوہ دیز آر دی تھنگز یو کین ڈو ایک قانونی طور پہ. آپ اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے نا, آپ قانون تو بہت بنتے ہیں, امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوتی. That's the problem. اب کیوں نہیں ہوتی؟ We come to وہی بنیادی نقطہ جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب آپ کی عدالتیں مضبوط ہوں گی, دباؤ سے پاک ہوں گی, آزاد ہوں گی, تو امپلیمنٹیشن کو یقینی وہ بنائیں گے. آپ کے سامنے ہے, جب الیکشنز کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ٹائم میں نہیں ہوئے, تو کس پہ وہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اپنی رٹ اس وقت منواتے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ وہ ذمہ داری عائد تھی, ہماری عدلیہ پر تھی. اچھا, یہ مجھے چلے میں اس پہ آپ نے بڑا اس کو ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا کہ دیز آر دی تھنگز یو وانٹ ٹو ڈو آن دی فلور آف دی ہاؤس. میں ایک بریک لے لوں, لیکن بریک لیتا ہوں تو میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے جو پرانے لوگ تھے, جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے, ان میں سے کچھ نے تو ان کو بند گلی تک پہنچا دیا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو واقعی عمران خان کی آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتے تھے, یا جو عمران خان چاہتا تھا وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے یا اس پہ عمل درآمد کرتے تھے. وہ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, ٹف ٹائمز ہیں, مشکل وقت ہے, لیڈر آپ کا جیل میں ہے, عمران خان جیل میں ہے, تو کمیونیکیشن کے تھوڑی سی ہنڈرنسز آتے ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کبھی مروت آ جاتے ہیں فرنٹ پہ, کبھی مروت گھر چلے جاتے ہیں, ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, کبھی کوئی اور آ جاتے ہیں. سو یہ پیپل آر ٹیکنگ اٹ ان اے ڈفرینٹ وے ناؤ. پیپل تھنک کہ کوئی سیریسنس نہیں ہے, اور وہ پرانی جو چیزیں تھیں, جو پرانے 3.5 پونے 4 سال میں چیزیں ہوتی رہیں, وہی دوبارہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ سیریسنس اگر نہیں آئے گی پارٹی میں, سیریس لوگ سامنے نہیں آئیں گے اگر پارٹی میں, یا وہ پرانے لوگ جو واقعی ہی عمران خان کے ساتھ تھے یا پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ نہیں آئیں گے سامنے, تو ایک ایشو بنے گا, ایک سچویشن بنے گی, اور لوگ آہستہ آہستہ بددل ہونا شروع ہو جائیں گے پی ٹی آئی سے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ اس لیے ابھی چل رہے ہیں کہ وہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے حکمران, جو اس وقت جو لوگ حکومت کر رہے ہیں, ان سے نالاں ہیں, ان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے بہت مرتبہ یہاں پہ حکومتیں کی, لیکن اس کے عوام تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں آئے, کہ ان کو ریلیف ایز سچ نہیں ملا. سو آپ لوگوں کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑے گی, نہیں تو ایک آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سچویشن بن جائے گی. ایک بریک لیتا ہوں, واپس آگے جواب دیجیے. جی مہربان ہو. یہ تھوڑا سا جو جہاں تک اپوائنٹمنٹس کی بات ہے یا سیریسنس کی بات ہے, وین اٹ کمز ٹو پی ٹی آئی یا پولیٹیکل آپ کی جو پارٹی ہے اس تک, وہ آئے گی یا اسی طرح ہی رولر کوسٹر کی طرح کام چلتا رہے گا؟ رانا صاحب, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی, آپ اس میں ایک بڑی ضروری بات بھول گئے. اچھا جی, آپ کہہ رہے ہیں لوگ سامنے نہیں آتے. کون سے لوگ سامنے آئے؟ آپ نے تو ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ہماری ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جیل میں ہے. نہیں وہ میں نہیں, ایک منٹ رک جائے. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں چاہ رہی, نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں. جیل میں نہیں ہے, ایک منٹ, آپ غلط سمجھ رہی ہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس قسم کے لوگ آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں, وہ اسی طرح کے نان سیریس کریکٹرز آ جاتے ہیں سامنے, جن کو آپ کو بار بار لانا اور ہٹانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بدگمانی آتی ہے. ہمارے ورکر کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی ٹاپ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ مکمل طور پہ جیلوں میں ہے, اور جو باہر ہے سب کو پتہ ہے جس جیلوں میں ہے, ان کے اوپر 50 سے زائد جعلی مقدمات ہیں. تو جب ان کے ساتھ انصاف ہوگا
تو آپ کے سامنے وہ لیڈرشپ ساری واپس آئی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. لوگ جیلوں میں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، بڑے بڑے آپ کے فرسٹ ایئر کے لیڈرز جیل میں. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ لوگ وہ والے لے کے آئے نا سامنے جن کو بار بار آپ کو چینج نہ کرنا پڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو رانا صاحب ہم آسمان سے تو نہیں اتار سکتے نا لوگ کو. ہمارے جیل سے ہمارے لوگوں کو نکال دیں، وہ سارے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے. میرے بس میں ہو تو میں ابھی میرے بس میں ہو تو میں تو ابھی شو ختم ہونے سے پہلے، وہ بھی سامنے آ جائیں. میرے بس میں ہو تو میں ابھی شو ختم ہونے سے پہلے انسٹرکشن پاس کر دوں. میری بس میں نہیں ہے. میں تو یہاں پہ صرف آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں. اچھا مجھے بتائیں شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میری پیر کو ان سے ملاقات ہوگی 4 ہفتے کے بعد. تو I'm really looking forward to that. After 4 weeks. آپ کی والدہ تو مل کے آئی تھی شاید probably last time. جی میری والدہ اور بھائی مل کے آئے تھے. جی وہ مل کر آئے. اچھا تو what about his cases? What about his cases? تو میرے لیے 4 ہفتے کے جی ان کے 50 سے زائد کیسز ہیں جن پہ جو ایف آئی آر ان میں درج ہیں. ان سب میں ان کے پاس انہیں بیل حاصل ہے، اور صرف ایک کیس بچا ہے جو کہ ہے سائفر کیس، جس کے اندر ہمیں تو امید تھی کہ جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عید پہ عیدی مل جائے، کسی کو تو عیدی ملے. مگر اب ہمیں امید ہے کہ عید کے بعد جب یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوگا، اس کے اندر دونوں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب باعزت بری ہوں گے. چلیں جی دیٹس گڈ. اچھا مجھے ایک آخری چیز سمجھائیے گا. میں آپ کو ذرا تھوڑا تنگ کر رہا ہوں. آپ روزے میں تنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ویسے بھی آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. بٹ دین اگین آئی ایم سوری آئی ایم پشنگ یو ٹو مچ اوور ہیئر. لیکن دین اگین اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں یا میری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں جیلوں سے، مجھے اندر رہنے دیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہے کہ جناب وہ وہاں پہ ہونے بھی نہیں چاہیے. مطلب ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں جو کیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کے خلاف، اور ان کو جناب ریلیف مل جانا چاہیے. لیکن یہ کیا منطق ہے کہ اگر ان کو ڈیٹینشن ملتی ہے بنی گالا پہ تو آپ ان کو ڈیٹین بنی گالا میں نہیں کروانا چاہتے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ سیکیورٹی ریزن ہے. سیکیورٹی ٹیک کیئر ہو سکتی ہے اس میں. بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح بشرا بی بی کو اڈیالہ میں نہیں رکھا گیا اور بنی گالا میں رکھا گیا ہے، تو بنی گالا میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ہمیں اتنی خبر نہیں. اور ایک ویکیوم کریٹ کر دیا جاتا ہے انفارمیشن کا بھی. جب آپ اڈیالہ جیل کے اندر رہتے ہیں تو حالانکہ بنی گالا بھی صرف جیل کے کنٹرول کے نیچے ہے، مگر جو اڈیالہ جیل میں سسٹمز، پروسیسز اور جو اس کا پریشر ہوتا ہے بینگ ان جیل، اور ان ریاست پر بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں. تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے، اور بالکل سیکیورٹی کنسرنس ہمیں ہے. اور آپ خان صاحب کو گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر آپ یہ بیانیہ بنا لیں کہ وہ دیکھیں جی ہم نے تو کتنی نرم دلی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ان کو گھر میں بھیجا، وہاں پہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، اور آپ تاکہ یہ جھوٹا بیانیہ بنائیں اور آپ کو بیچنے کو کوئی چورن مل جائے. حکومت کو، آپ کو نہیں میں کہہ رہی. تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور انہوں نے غلط کیا ہے اور ان کو سزا ملی ہے، تو ان کو باقی مجرموں کی طرح اڈیالہ میں ہونا چاہیے جیسے کہ وہ ہے. آپ ان کو گھر میں کیوں شفٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اتنا عرصہ آپ نے رکھ لیا ہے تو آپ کیوں شفٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بالکل ہمیں خدشہ ہے ان کی جان کا، ان کی سیکیورٹی کا ہمیں خدشہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب کا سائفر پہ کیا سٹیٹس ہے؟ آپ ذرا کوئی اندر کی چیز ہمیں بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ سائفر تو آتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں، ساری دنیا کے ایمبیسڈرز بھیجتے ہیں بیک ہوم، اور وہاں سے کوڈڈ آتے ہیں، یہاں پہ ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کی 4-5 کاپیز ہوتی ہیں جو بڑے جو اچھے پوسٹ پہ یا اچھے آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کو دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آدھ کاپی شاید رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے، باقی وہ ٹریش کر دی جاتی ہے. سو شاہ صاحب کا اس پہ کیا سٹیٹس ہے؟ کس حصے پروٹوکالز پہ؟ یہ تو پروٹوکال بہت مضبوط ہے. سائفر کیس پہ ان کا جو سٹانس ہے وہ تو عوام کے آگے رکھ چکے، عدالت کے آگے رکھ چکے. عدالت اوپن کورٹ تھا، مگر شاید آپ کو رسائی حاصل نہیں تھی تو آپ سن نہیں سکے. مگر آپ ساری سنی، میں تو اندر کی بات پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیے، سائفر پہ ہمارا تو بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے نا، کہ ایک ٹیلی گرام، ایک سائفر آیا جس کا ٹیلی گرام کاپی جو ہے
وہ وزیر اعظم صاحب کو بھیجی گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دکھائی گئی. انہوں نے دونوں نے پڑھا اور انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ ایک اور ملک ایک ملک کو کس طرح یا ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی کس طرح دے سکتا ہے. اس کی خود مختاری پر یہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا ان کی نظر میں, اور اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ خان صاحب نے بہتر سمجھا کہ وہ عوام تک یہ لے کر جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ہم پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس پہ نہیں آنے دیں گے, ہم کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور اسی کی سزا, اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی وزیر اعظم کو اپنے ہی ملک کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سزا دے دی, نہ کہ آپ کو غصہ تھا یا آپ کیس بناتے یا کچھ آپ کو کرنا تھا. آپ کو غصہ تو دوسری طرح دینا چاہیے تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ سب کہنے والے, آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ کس کو حکومت میں ہونا چاہیے اور کس کو نہیں. ہیپی آورز کے دوران کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے which do not mean anything, but anyways آپ کا اسٹینس اپنی جگہ ہے, آپ اس کو ضرور اس کو نہیں ہے. ہیپی آور نہیں تھا, یہ ایک لنچ میٹنگ تھی, اور یہ اٹ واز پارٹ آف اے کنسلٹیٹیو پروسیس جو کہ پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان انہوں نے ایک سسٹم سیٹ اپ کیا تھا کووڈ کے بعد. یہ تو اسد مجید صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. سو اٹ واز این آفیشیل منٹڈ میٹنگ, اٹ واز ناٹ اے ہیپی آور. Well, anyways, I have a different intel. But anyways, آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ اس پہ قائم رہیں. یہ تو جو انہوں نے نہیں, یہ تو ان کا جو انہوں نے اوتھ پہ بیان دیا ہے عدالت میں جو پیش کیا ہے, میں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا رہی ہوں. جی کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ضرور ہوئی تھی اسد مجید صاحب سے, اس لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایک سینٹینس یہاں پہ ایڈ کر دیا. بٹ اینی ویز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز بیکاز اٹس لائک میٹر از سب جوڈس, میں اس میں نہیں اس میں. اینی ویز جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. مہربان قریشی صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ ٹوک آؤٹ ٹائم فار می. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے احتجاج کرنا, جلسے جلوس کرنا, پی ٹی آئی ہو یا کسی کوئی بھی جماعت ہو, چاہے جمعیت علماء اسلام ہو, ان کا حق ہے پیسفل آپ پروٹیسٹ کریں, ضرور کریں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی نہیں روکتا اس چیز سے. لیکن ذرا ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم ایک دوسری جانب پہ دوسرے رخ کی طرف چل رہے ہیں جہاں پہ ہم اکنامک اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں سائڈ بائی سائڈ سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کرتے ہوئے. سو اکنامک اسٹیبلٹی لانے کی ہم کوشش کریں, SIFC ہمارے سامنے ہے. سو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, جو بھی پولیٹیکل لیڈر کچھ کرنا چاہتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کچھ کرنا چاہتی ہے, ضرور کریں, ان کا رائٹ ہے پیسفلی. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو اینی تھنگ کین ہیپن, اور پھر اس میں ایک سچویشن بن سکتی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.